بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے فرمایا کہ اترو، تم میں بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں قرار گاہ ہے اور برتنے کا سامان ایک وقت تک کے لیے۔ پیچھے سبق میں آپ نے پڑھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو مشیت الہی سے وہ بات کہی اور درخت کے قریب جانے پر آمادہ کیا۔ خطا اجتہادی ان سے سرزد ہوئی اور وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے جس سے اللہ پاک نے منع کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اب ان دونوں سے فرمایا کہ تم جنت سے زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور برتنے کا سامان ایک مدت تک۔ تو اللہ رب العزت نے اہبطو فرمایا، اہبطو یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا اطلاق قول مشہور پر کم سے کم 3 افراد پر ہوتا ہے، جبکہ یہ صرف 2 حضرات تھے، تو پھر اہبطو کا اختیار کرنا یہاں کس طرح درست ہوا؟ تو مصنف علیہ رحمٰ نے اس کی تفسیر کی، فرمایا کہ اس سے وہ دونوں حضرات مراد تھے، حضرت آدم کی صلب میں جو ان کی اولادیں تھیں جو قیامت تک پیدا ہونی تھیں وہ بھی مراد تھی، اور یہ سب بہت کثیر تھی، اس لیے اہبطو صیغہ جمع اختیار فرمایا گیا۔ اور یہ جو فرمایا تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اب وہ تو 2 ہی لوگ تھے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ آدم تمہاری پشت میں جو اولادیں ہیں ان میں بعض کے دشمن ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، اور جنت میں چونکہ ظلم اور کوئی بھی نافرمانی ہے نہیں، اس لیے تم یہاں سے نکل کر زمین پر جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر آنا ان کی خطا اجتہادی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی اولادوں میں جو کفر کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، ان کی وجہ سے آپ زمین پر تشریف لائے، ان کی وجہ سے آپ کو زمین پر بھیجا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل کر زمین پر آنا پڑا، کہ ان میں جو ظالم قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے، نیچے جاؤ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نیچے آئے تو وہ تو پھر جنت میں تشریف لے جائیں گے، بعد میں بہت سارے ایسے بچیں گے جو جنت میں نہ جا سکیں گے ان کی اولادوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت غامضہ یہ ہے کہ ان میں جو جنت کے اہل نہیں ہیں ان کو نکال کر آؤ، ان کو زمین پر چھوڑ کر آؤ اپنے گھر میں، ہے نا؟ تو جو ان کی روش پر ہے وہ تو جنت میں ان کے ساتھ چلا جائے گا، لیکن جو ان کی روش سے ہٹ کر ہے، کفر والا ہے، وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے میں یہ حکمت ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے زمین پر اتارا تو یوں ہی نہیں بلکہ انہیں ان کی زندگی بھر برتنے کا سامان بھی زمین پر عطا کیا۔ انسان کو آج جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ویسے اسباب زمین پر مہیا کر دیے جاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے اور رہنے بسنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اترے تو سرندیپ پہاڑ پر، جو آج سری لنکا میں ہے، اور جب سری لنکا ہندوستان میں تھا تو وہ ہندوستان میں تھا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں اور اتارا گیا، اور ان دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی تھی، جہاں حج وقوف کرتے ہیں حج کے موقع پر۔ اور جو شیطان تھا اس کو بھی زمین پر پھینکا گیا،
وہ اس کے علاوہ جگہ پر اترا تھا۔ دیکھیے، وَقُلْ اهْبِطُوا، اور ہم نے فرمایا اترو، اِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف، اے انتما بمشتملتما علیہ من ذریتکما، یعنی تم اپنی اس ذریت کے ساتھ اترو جس پر تم مشتمل ہو، جو تمہارے پاس ہے۔ بعضکم ای بعض ذریتی لبعض عدو من ظلم بعضہم بعضا، تم میں سے بعض یعنی بعض ذریت، بعض اولاد بعض کی دشمن ہے کہ ان میں سے بعض پر ظلم کریں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، موضع قرار، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، مَا تَمَتَّعُونَ بِهِ مِن نَبَاتِهَا، جس کے ذریعے تم لطف اندوز ہوگے، جیسے تم برتو گے، من نباتها، اس کے ہریالی، اس کے نباتات، برتو کب تک، الہین، ایک وقت تک، اے وقت انقضاء آجالکم، تمہاری مدتیں پوری ہونے تک، عمر ختم ہونے تک۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اس نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اب اس کا بڑا رنج اور صدمہ ہوتا تھا جنت سے آنے کا۔ روایت میں ہے کہ 200 سال تک آپ روتے رہے تھے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر حیا سے دیکھا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے مگر توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو چند کلمات القا فرمائے، آپ کے دل میں الہام فرمائے کلمات۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ قرآن مقدس میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ رب العزت نے آپ کو القا فرمائے، جب ان کلمات سے آپ نے دعا کی تو آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمائی تھی تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی، اے میرے رب، تو اپنے نبی آخر الزماں کے صدقے مجھے بخش دے جن کا نام محمد ہے۔ رب نے فرمایا، اے آدم، تم کو یہ نام کہاں سے معلوم ہوا؟ تو کہا، یا رب، جب تو نے میری روح میرے جسم میں ڈالی تو جب وہ میرے آنکھوں میں پہنچی تو میں نے دیکھا، آنکھیں کھولی اور اس کے پایوں پر، تخت پر، جنت کے درختوں پر، ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام تھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ تیری بارگاہ میں سب سے مقبول بندے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہے آدم، تم نے سچ کہا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا اور نہ زمین و آسمان بناتا۔ بہت ساری احادیث میں یہ مفہوم موجود ہے۔ تو ان دونوں کو، آیت کو اور احادیث کو اگر ملائیں تو بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ان کلمات کے ذریعے دعا کی تھی، یعنی حضور کے واسطے سے بھی، اور یہ کلمات بھی پڑھے تھے، تب اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور جو خطا اجتہادی تھی اس کو درگزر فرما دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ جب خطا اجتہادی گناہ ہی نہیں ہے تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جب توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے نا، جب وہ گناہ ہی نہیں ہے تو پھر توبہ کس بات کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے معاملات زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے حسنات الابراری سیئات المقربین، کہ ابرار نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی مقربین بارگاہ کے حق میں خطا اور جرم ٹھہرتی ہیں، ہے نا۔ ہمارا تو عمل وہی گناہ شمار ہوتا ہے جو واقعی عام لوگوں کے لیے گناہ ہے، لیکن جو جتنے بڑے منصب پر ہوتا ہے اس کا خلاف اولا کو بھی سیئہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اگر ہم اپنا خود کا نظام دیکھیں تو واقعی ایسا ہے، جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یا بہت قریبی
اور محبت کا تعلق نہیں. بہت سارے لوگ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جو ہمارا بہت اپنا ہوتا ہے، بہت قریبی ہوتا ہے، اگر وہ ہلکی سی نامناسب بات بھی کہہ دیں تو ہم کو بہت افسوس ہوتا ہے اور کہتے ہیں یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم سے یہ امید نہیں تھی، تم بھی ایسا کہہ رہے ہو. اس طرح کی ہم بات کہتے ہیں نا، تو اس کی ہلکی سی بھی ناگوار بات ہم کو بڑی تکلیف دہ لگتی ہے. جن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا دور کا تعلق ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرتے رہے، ہم کو فرق نہیں پڑتا ہے نا. یہ ہمارے ساتھ بھی ہے. یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مقام رکھتے ہیں ان کا معاملہ ہے. جن کو بہت قائد درجے کا قرب حاصل ہے انبیاء علیہ السلام، ان کی نامناسب خلاف اولا بات بھی ایسی ہے جیسے دوسرے لوگوں کا گناہ. اس لیے توبہ کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات. الہمہ ایہا، یعنی اللہ نے انہیں وہ کلمات الہام کر دیے، ان کے دل میں ڈال دیے. وفی قرات، اور ایک قرات میں بے نصب آدم و رفع کلمات، اور ایک قرات میں آدم کے نصب اور کلمات کے رفع کے ساتھ بھی آیا ہے. یعنی فتلقى آدم من ربه کلمات. اس صورت میں تلقى جاء کے معنی میں ہوگا اور ترجمہ ہوگا تو آ گئے آدم کے پاس اس کے رب کی جانب سے چند کلمات. اے جاءت ہو، یعنی ان کے پاس وہ کلمات آ گئے. کلمات کہتے بھائی ربنا ظلمنا انفسنا الآیہ آخر تک. اور وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پوری آیت. فدعا بها، تو حضرت آدم نے ان کلمات سے دعا کی. فتاب علیہ قبل توبت، تو اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمایا. انہ هو التواب علی عبادہ الرحیم بہم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں کی اور ان پر رحم فرمانے والا ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، بیٹا بھی یہی جملہ پیچھے گزرا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ان کو جنت سے نیچے اترنے کا حکم دیا تھا. اور اب پھر یہ جملہ آ گیا، تکرار ہو گئی نا. تکرار کو مخل فصاحت کہا جاتا ہے کہ تکرار فصاحت میں خلل انداز ہے، کلام میں مقرر غیر فصیح شمار کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مقدس فصاحت و بلاغت کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہے. تو اس میں وہ چیز کیسے ہو سکتی ہے جو خلاف فصاحت ہو، تکرار کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہاں الفاظ کی تکرار تو ہے، مگر جو تکرار مخل فصاحت ہے وہ تکرار ہے جو بلا فائدہ ہو، جس سے فائدہ صحیحہ وابستہ نہ ہو. اور جس سے فائدہ صحیحہ وابستہ ہو ایسی تکرار وہ فصاحت کے خلاف نہیں ہے. یہاں جو تکرار ہے وہ ایک فائدے کے پیش نظر ہے، ایک فائدہ صحیحہ کے پیش نظر یہ تکرار ہے. فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ کہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ، اس آیت کا عطف کرنا ہے اہبطوا والے جملے پر کہ نیچے اترو، پھر اگر تم میں سے میرے پاس تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے. وہ پوری آیت جو ہے اس کا عطف کرنا اہبطوا والے جملے پر. اور اہبطوا والے جملے پر عطف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو دوبارہ لے کر آئیں، تبھی تو ہو پائے گا عطف کہ اسے دوبارہ لایا جائے. تو وہ اس عطف کی وجہ سے اس کو دوبارہ لایا گیا. تو یہ دوبارہ لانا، تکرار کرنا ایک فائدے کے لیے ہے، بلا فائدہ نہیں ہے، لہذا یہ مخل فصاحت نہیں. قلنا اہبطوا منہا من الجنت جمیعا، ہم نے فرمایا کہ تم اترو اس سے، یعنی جنت سے، جمیعا سب کے سب. کررہ لیعطف علیہ، اس کو مقرر ذکر کیا تاکہ اس پر عطف کیا جائے اگلی آیت کا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا، بیٹا یہ اصل میں فَإِن ما ہے. فَإِن ما، ان شرطیہ ہے اور ما جو ہے وہ زائدہ ہے. ان شرطیہ کا جو نون ساکن تھا اس کا ادغام کر دیا گیا ہے ما کے میم میں، تو فَإِمَّا ہو گیا یہ.
فَإِمَّا فِيهِ ادغام نون ان شرطیتی فی ما المزیدہ، اس میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام کیا گیا ہے فی ما المزیدہ، ما زائدہ میں، المزیدہ زائدہ کے معنی، فی ادغام نون ان شرطیتی فی مل مزیدہ، اس میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام کر دیا گیا ہے ما زائدہ میں، یاتینکم منی ہدن، تو اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، ہدایت سے میرا بیٹا کتاب اور رسول ہے، تو اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت یعنی کتاب اور رسول، فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اب ہدایت کی پیروی کرنے کا مطلب فآمن بی، کہ مجھ پر ایمان لایا، وعمل بطاعتی، اور میری فرما برداری والا کام کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے فی الآخرتی، آخرت میں، کیوں غمزدہ نہیں ہوں گے؟ بِأَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، بئی طور کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی جو اولاد تھی ان کی پشت میں ان سب کے ساتھ جنت سے زمین پر بھیجا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرما لی، اور ان کی اولادوں میں اعلان فرما دیا کہ جب تم زمین پر جاؤ گے تو تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، یعنی کتابیں نازل ہوتی رہیں گی، رسولان نظام آتے رہیں گے جو حق کا پیغام سناتے رہیں گے، یعنی تمہاری جو ہدایت کے اسباب ہیں وہ ہم تم کو زمین پر فراہم کر کے دیں گے، اس کے بعد جو ایمان لائے گا، اچھا عمل کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، آخرت میں نہ خوف ہے نہ غم ہے، اور جو کفر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہے کہ وہ دوزخی ہوگا، یعنی اللہ رب العزت نے سب اسباب ہدایت مہیا فرما کر لوگوں کا انجام بھی بتا دیا کہ اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو یہ ہے تمہارے لیے آخرت میں، اور اس راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے یہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم فرمائی ہے کہ اس نے اسباب ہدایت مہیا فرمایا، دین کی رہنما دیے، دین کا بتانے والے دیے، اچھی راہ سکھانے والے دیے، ورنہ اس پر کچھ لازم یا واجب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے ایسا کرے، مگر انسان اتنا غافل ہے کہ اس کے باوجود بھی اس کی ہدایت پر کان نہیں دھرتا اور اپنا دامن اس سے بچا کر دوسری راہ پر چلتا ہے، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسے کبھی آ رہا آیت میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کتبنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، آیات سے مراد کتاب ہے، جنہوں نے جھٹلایا ہماری کتابوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، ماکثون ابدا، یعنی ہمیشہ ٹھہریں گے، لا یفنون ولا یخرجون، وہ نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی جو ہے باہر نکلیں گے۔ ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے دو ہی چیزیں ضروری ہیں کہ کبھی ختم نہ ہو اور کبھی باہر نہ نکالا جائے، ختم ہو جائیں گے تو عذاب ہمیشہ نہیں ملے گا، باہر نکل گئے تو عذاب سے آزادی رہ جائے گی، آزادی مل جائے گی، تو اور رہنا ان کو عذاب میں ہمیشہ ہے، تو مطلب یہ کہ نہ فنا ہوں گے، نہ مریں گے اور نہ باہر نکالے جائیں گے، ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے اور عذاب بھگتتے رہیں گے۔ ماکثون ابدا لا یفنون ولا یخرجون، ہمیشہ اس میں ٹھہریں گے، نہ فنا ہوں گے اور نہ نکالے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، یہاں سے اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بہت ساری آیتیں آئیں گی جن میں قوم بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان کا بیان۔ قوم بنی اسرائیل عموماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور انبیاء بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے سریانی زبان میں، اسر کا معنی آتا ہے عبد، اور ایل یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس زبان میں، تو اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اگر ہم عربی میں اس کا معنی کریں یا اردو معنی کریں تو عبداللہ ہوتا ہے،
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اس زبان میں. تو بنی اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ بنی، یہ ابنون کی جمع ہے، اصل میں بنین لفظ ہے، یہ بنون ابن کی جمع ہوتی ہے، تو یہ حالت نسبی میں تو بنین ہے، اور اضافت ہے اسرائیل کی جان، تو نون اضافت گر گیا تو بنی ہو گیا ہے. تو مطلب ہوا یعقوب کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ پوری قوم ہے. اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اس قوم میں مبعوث فرمایا، اور سب اپنے طور پر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے. پچھلے جتنی قومیں گزری ہیں ان میں بھی ایک شریر ترین قوم کا نام بنی اسرائیل ہے. جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، عمالقہ ہیں، بہت ساری قومیں ہیں جو بڑی شریر قسم کی تھی. قوم لوط ہے نا. تو انہی میں شریر قوموں میں سے قوم بنی اسرائیل بھی ہے. لیکن امت محمدیہ کے بعد سب سے افضل جو امت ہے وہ بھی بنی اسرائیلی ہے. اور امت محمدیہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات و انعامات جس امت پر نازل فرمائے، جس قوم پر اللہ پاک نے کیے، وہ بھی بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل اپنے زمانے میں جتنی قومیں امتیں تھیں ان سب میں افضل اور اشرف تھے. یہ ان پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا قرآن میں بہت جگہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے. جتنے زیادہ ان پر احسان و انعام تھے اتنے زیادہ شریر، اتنے زیادہ شرارت والے تھے، ہے نا. اس لیے بار بار جب امت محمدیہ کو نصیحتیں کی گئیں تو بنی اسرائیل کے ہی واقعات سنائے جاتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بنی اسرائیل میں گناہ گار تھا، پوری روایت احادیث میں موجود ہے نا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، یہ 73 میں بٹ جائیں گے. جس طرح کی بھی احادیث آئی ہیں تحذیر کی، ڈرانے کی یا ترغیب کی، ان میں اکثر بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. تو انہی کا حوالہ دے دے کر امت محمدیہ کو نصیحت کی گئی ہے یا ترغیب دلائی گئی ہے نا. تو اللہ پاک نے یہاں بنی اسرائیل پر جو احسانات تھے ان کا ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل تو پوری قوم تھی، اس میں جو دو مشہور جماعتیں ہوئیں وہ ایک ہے یہود اور دوسری ہے نصارہ، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے. دونوں کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی ہے. تو یہاں اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر جو احسانات فرمائے تھے ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کا ذکر کیا ہے حضور کے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے ان کے لیے، کہ تم ہمارے محبوب کو جھٹلاتے ہو اور ان پر ایمان نہیں لاتے ہو. یاد کرو کہ ہم نے تم پر کیسے کیسے انعامات فرمائے. ان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم شکر کرو، احسان مانو، اور شکر اور احسان ماننے کی صورت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر، جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جس کا ذکر صاف حلیے کے ساتھ، ان کی قیام گاہ کے ساتھ، ان کی جائے ہجرت کے ساتھ توریت میں موجود ہے نا. اور جو کتاب محمد عربی لے کر آئے ہیں قرآن، اس کو دیکھو، یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، توریت کی، انجیل کی. تو سب کچھ تو وہی ہے، اور اس میں وعدہ بھی لیا گیا تم سے توریت میں، انجیل میں، کہ تم میں سے جو باقی رہیں گے وہ نبی آخر الزمان محمد عربی پر ایمان لائیں گے. تو جتنے احسانات تم پر کیے، تم سے مراد ہے ان کے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد پر کیے، اور توریت میں جو عہد لیا گیا، یہ سب کا تقاضا یہ ہے کہ تم عہد کو پورا کرو اور محمد عربی پر ایمان لاؤ. جو ایمان لائے گا اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو ایمان سے منہ موڑے گا تو اس کا انجام برا ہے. یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولادو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. تم پر کیا مطلب اے اعلی آبائکم، یعنی تمہارے آباء و اجداد پر کیا، کیونکہ خطاب حضور کے زمانے کے یہودی اور عیسائیوں سے آیت میں، اور بظاہر ان پر تو کوئی ایسا انعام و احسان کیا نہیں گیا تھا. تو یہاں احسان و انعام کا ذکر کرنے کیا مطلب، تو بتا دیا کہ تم سے مراد ہے تمہارے آباء و اجداد، ان پر کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اے الانجاؤ من فرعون، یعنی فرعون من انجائی من الانجائی من فرعون، فرعون سے نجات دینا.
وفلق البحر، سمندر کو پھاڑ دینا، وتدلیل الغمام، بادل کو سایہ بنانا، بغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بھی۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے بنی اسرائیل کو لے کر، تاکہ فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو آزاد کر دیں۔ رات کے وقت، صبح کے وقت نکلے تھے، رات میں نکلے تھے بلکہ۔ فرعونیوں کو اس کی بھنک لگ گئی تھی، انہوں نے پیچھا کیا، پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ دریا قلزم جو ہے اس کے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب کنارے پر پہنچے تو راستہ آگے نکلنے کے لیے تھا نہیں، کیونکہ دریا ہے پورا۔ بنی اسرائیل گھبرانے لگے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو عصا ہے اس دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا پر مارا تو پورے 12 راستے بن گئے، جس کا ذکر ابھی آئے گا آیتوں میں۔ پورے 12 راستے بن گئے، اور 12 راستے اس لیے بنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے 70,000 سے بھی زیادہ، ان میں 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ اللہ پاک نے بنایا۔ اور صرف راستہ ہی نہیں بنایا، بلکہ جب وہ راستے میں چلنے لگے تو دیوار کی طرح بیچ میں پانی کو کھڑا کر دیا تھا، جیسے دیوار کھڑی ہوتی ہے راستوں کے بیچ میں، ایک راستہ پھر دوسرا راستہ پھر تیسرا راستہ، تو راستوں میں ایک دوسرے سے فاصلے کے لیے بیچ میں دیوار کھڑی کرتے ہیں، تو پانی جو ہے وہ دیوار کی طرح کھڑا تھا، اور اس میں روشن دان کھول دیے گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ تو جب فرعون تعاقب کرتے ہوئے وہاں پیچھے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو سمندر کے اندر چل رہا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ تو اس کا جو اس کے اندر خوف تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہے، باقاعدہ 12 راستے ہیں۔ تو خوف اور دہشت کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے کو ان راستوں پر ڈالنا نہیں چاہ رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، آپ گھوڑے کے ساتھ آئے اور آپ نے اپنا گھوڑا کدا دیا اس میں۔ اور جب وہ گھوڑا کودا تو گھوڑوں کی عادت ہے کہ ایک کو دیکھتے ہیں تو سب کرتے ہیں، جیسے ہی وہ گھوڑا کودا تو فرعون کا گھوڑا بھی اس کے پیچھے دریا میں کود گیا، اور اس کا پورا لشکر بھی کود گیا، وہ سب چلنے لگے۔ یہ بہت لمبا چوڑا دریا تھا۔ فرعونی دریا پار کرتے کرتے بیچ میں پہنچ گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پار کر چکے تھے اس وقت۔ جیسے ہی وہ پار کر کے دریا سے باہر ہوئے، اللہ پاک نے دریا کے پانی کو حکم دیا، وہ سب مل گیا، اور فرعون اور فرعونی سب اس میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ یہ وہ سزا تھی جو فرعون نے خود اختیار کی تھی۔ روایت میں موجود ہے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سائل بنا کر بھیجا تھا فرعون کے دربار میں، کچھ باتیں پوچھنے کے لیے۔ سائل آتے ہیں نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے، فرعون سے کچھ باتوں کا کچھ چیزیں پوچھ رہے تھے کہ اے بادشاہ، اس غلام کے لیے کیا حکم ہے جو آقا کی غلامی سے بھاگ جائے اور خود آقا بننے کا دعویٰ کرے؟ آپ کے نظام، آپ کے قانون میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرعون نے کہا تھا کہ اس کو دریا میں ڈبو کو مار دینا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جواب سن کر چلے گئے تھے۔ وہ حقیقت میں فرعون کے بارے میں ہی سوال تھا، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ کے بندہ ہونے سے وہ بھاگا، اپنے رب کی غلامی سے بھاگا، اور خود جا کر رب ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، کہا کہ میں تمہارا سب سے بلند والا رب ہوں۔ اپنے قوم سے سجدے کراتا تھا اپنے لیے۔ تو اس نے خود بتائی تھی کہ ایسے کس سزا کے ذریعے ہم ڈبو کو مار دی جائے، تو اللہ نے اس کو وہی سزا دی جو اس نے اپنی زبان سے کہا تھا، اور اس کو دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ ڈوبنے لگا دریا میں تو کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، مگر یہ وہ حالت تھی جس میں ایمان قبول نہیں ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل کے لیے اللہ پاک نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، سمندر میں ان کے لیے راستے بنائے، اور ان پر بادل کو سایہ کیا۔ دریا قلزم سے نکل کر ان کو جانا تھا بیت المقدس، جہاں رہائش کے سامان موجود تھے، تو بیچ میں مقام تیہ پڑا، میدان تیہ، جو بہت بڑا ایک میدان تھا ریگستان کا۔ جب یہاں پہنچے تو چونکہ بنی اسرائیل پر مسلسل نعمتیں ہو رہی تھیں، من و سلوہ بھی ان پر یہیں اترا تھا۔ یہ دھوپ جب ہوتی تو اللہ پاک نے دن میں ان کے لیے بادل کا انتظام کیا تھا، کہ دن میں جب یہ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ جتنے علاقے میں یہ رہتے اس پر بادل کا سائبان بنا دیا تھا، کہ بادل ان پر چھایا رہتا اور ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔
رات کے اندھیرے میں اللہ پاک نے روشنی کے قمقمے میں ایک نورانی جو قندیلیں ہوتی ہیں اس طرح سے ان کے اوپر چمچماتی تھیں، جس سے ان کے علاقے میں روشنی رہتی تھی۔ 40 سال تک میدان تیہ میں رہے تھے، یعنی راستہ اللہ پاک نے بھلا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس بھلانے میں حکمت تھی کہ بنی اسرائیل کو ان کی غلطیوں کی سزا دی جائے، کیونکہ من و سلبہ جب ان پر اترا تھا، جو اس میں تھے کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں، تو اللہ پاک نے ان کے لیے من و سلبہ عطا فرمایا۔ من ایک قسم کا حلوہ تھا، اور سلوہ یہ ایک پرندہ تھا جو آتا تھا سمندر کی طرف سے، اس کو بھون کر کھاتے تھے، اور من آسمان سے برستا تھا، اس کو اپنی جھولیوں میں بھرتے تھے۔ تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جتنا کھانا ہے اتنا لو، بچا کر مت رکھو۔ جمعے کو نہیں آتا تھا، نہیں ہفتے کو نہیں آتا تھا، تو اس کے لیے حکم تھا کہ جمعے کو 2 دن کا رکھ لو، یعنی جمعے والے دن بھی اور ہفتے والے دن بھی چلے، اتنا رکھ لو، اس سے زیادہ جمع مت کرنا۔ لیکن یہ حرص والے لوگ تھے، اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، بہت اکٹھا کر لیا، وہ سڑنے لگا، سڑ گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل من و سلبہ جمع نہ کرتے اللہ کے حکم کے خلاف جا کر، تو کبھی کھانا سڑتا ہی نہیں۔ کھانا سڑنا شروع ہوا انہی کے زمانے سے، یہ نافرمانی کی، اور بھی طرح طرح کی نافرمانی، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھیجا الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، جس کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کو 40 سال تک میدان تیہ میں رہنا پڑا، مگر پھر بھی اللہ پاک نے ان پر احسانات فرمائے، ہے نا۔ اس وقت اس دوران جو بچے پیدا ہوتے تھے بنی اسرائیل میں، وہ ناف بریدہ ہوتے تھے، ان کی ناف کٹی ہوئی ہوتی تھی، اور ان کے کپڑے بھی گندے نہیں ہوتے تھے۔ یہ 40 سال ہے، 40 سال میں وہی جو کپڑے تھے وہی ان کو چلے تھے۔ ان کے ناخون بھی نہیں بڑھتے تھے، بال بھی نہیں بڑھتے تھے، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اتنے سب انعامات و احسانات اللہ پاک نے ان پر فرمائے۔ تو وہی انعامات و احسان جو بنی اسرائیل پر کیے تھے، جن کی اولاد یہود و نصارہ حضور کے زمانے میں موجود تھی، ان اولادوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد پر جو احسان کیے تھے وہ یاد کرو۔ اور یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان پر شکر ادا کرو۔ شکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ کا حکم مان کر۔ تو جو ہمارے محبوب نبی آخر الزماں ہے ان پر ایمان لاؤ، اور قرآن پر ایمان لاؤ، یہ ان نعمتوں کے شکر کا طریقہ ہے۔ من الانجاء من فرعون و فلق البحر و تظلیم الغمام، یعنی فرعون سے نجات دینا، سمندر کو پھاڑ دینا، اور بادل کو سایہ بنانا، بغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں۔ تو ان سب کو یاد کرو بان تشکروها بطاعتی، بہیں طور کہ تم ان کا شکر ادا کرو میری طاعت کر کے۔ واوفوا بعہدی الذی عہدتہ الیکم، اور پورا کرو میرا وہ عہد جو میں نے تم سے کیا تھا، من الایمان بمحمد، محمد علی پر ایمان لانے سے متعلق جو عہد تھا اسے پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، الذی عہدتہ الیکم، جو میں نے تم سے کیا تھا، من الثواب علیہ، کہ اس ایمان پر ثواب دوں گا، بدخول الجنہ، جنت میں داخل کر کے۔ توریت میں عہد تھا کہ ایمان لانا ہے نبی آخر الزماں پر، اور جو ایمان لائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو تم اپنے عہد کو پورا کرو جو توریت میں ہے، اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اوفی بعہدکم الذی عہدت الیکم من الثواب علیہ بدخول الجنہ، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا اس پر ثواب کا، جنت میں داخل کر کے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، خافون فی ترک الوفاء بہ، یعنی ڈرو فی ترک الوفاء بہ، وعدہ کے پورا نہ کرنے میں، وعدہ کے پورا نہ کرنے میں مجھ ہی سے ڈرو، دونا غیری، میرے سوا کسی اور سے نہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مِنَ الْقُرْآنِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے قرآن نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق فرماتا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، من التورات، تورات، یعنی قرآن جو ہے وہ توریت کی تصدیق فرماتا ہے۔ کس طور پر؟ بموافقتہ لہ فی التوحید والنبوہ، کہ وہ توریت کے موافق ہے توحید اور نبوت میں۔ جیسے توریت توحید اور نبوت کا درس دیتی ہے، یہی درس قرآن دے رہا ہے۔ بموافقتہ لہ فی التوحید والنبوہ، کہ وہ اس کے موافق ہے توحید اور نبوت میں۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، قرآن کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہود
اور نصارہ تو مدینہ شریف میں تھے آباد، اور قرآن کا نزول تو مکہ سے ہی ہو گیا تھا جب حضور مکہ شریف میں تھے۔ 13 سال مکہ شریف میں اعلان نبوت کے بعد رہے، 13 سال قرآن نازل ہوا ہے مکہ شریف میں۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی ہے اور ان علاقوں میں پہنچے جہاں یہود اور نصارہ آباد تھے۔ تو وہ تو انکار انہوں نے جو کیا وہ تو بعد میں کیا، اس سے پہلے تو کفار مکہ انکار کر چکے تھے قرآن کا مکہ شریف میں، قرآن کے ساتھ کفار مکہ کفر کر چکے تھے، ہے نا، اس کو کلام خدا ماننے سے وہ انکار کر چکے تھے۔ تو سب سے پہلے تو کفار مکہ ہوئے قرآن کا انکار کرنے والے، نہ کہ وہ یہود و نصارہ جو مدینہ شریف کے اطراف میں آباد تھے، وہ تو بعد میں انکار کیا انہوں نے۔ کفار مکہ سے انکار کرنے میں وہ تو پیچھے ہیں، بعد میں آئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے سے مراد ہے کتابیوں میں سب سے پہلے۔ کتابی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے کا مدعی ہوتا ہے، کسی نبی پر ایمان رکھنے کا مدعی ہوتا ہے، جیسے یہود و نصارہ۔ نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان کے دعوے دار ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت پر ایمان کے دعوے دار ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کتابیوں میں سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور کتابیوں میں سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے یہود اور عیسائی تھے۔ رہے کفار مکہ تو اگرچہ انہوں نے انکار پہلے کیا مگر وہ کتابی نہیں تھے، وہ کافر اصلی تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب کی تصدیق، کسی نبی پر ایمان کسی جہت سے تھا ہی نہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ ہو اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے، من اہل الکتاب کتابیوں میں سے، لأن خلفکم تبع لکم فاثمهم علیکم۔ اب یہ کیوں کہا گیا کہ سب سے پہلے انکاری مت بنو؟ اس لیے کہ سب سے پہلے انکاری بنے گا نا تو بعد میں اس کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ قرآن کا انکار کریں گے ان سب کا گناہ اس کے سر چڑھے گا۔ تو یہود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود اور نصارہ تھے، ان سے کہا گا تم انکاری بنو گے تو تمہاری جو نسلیں آئیں گی وہ بھی تم کو دیکھ کر انکاری ہوں گی، وہ بھی انکار کریں گی، تو ان کا گناہ بھی تم پر پڑے گا اور ان کا گناہ کم نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث شریف فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو ایجاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور قیامت تک جب تک وہ چلے گا اس پہ لوگ عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا، اور جو عمل کریں گے ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے برا طریقہ نکالا تو اس کو برا طریقہ نکالنے کا گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ان کے لیے تو گناہ در گناہ ہے اگر یہ سب سے پہلے انکاری ہو جائیں، کہ خود کا گناہ اور جو بعد میں آئیں گے ان سب کا گناہ ان پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اس میں بیٹا یہ حقیقت میں بالکل یہ منع ہے کہ انکار کرنے والے ہی نہ بنو۔ یہ مطلب نہیں کہ سب سے پہلے مت بنو چاہے بعد میں بن جانا، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ کہ انکار کرنے والے نہ بنو۔ لِأَنَّ خَلْفَكُمْ تَبْعٌ لَكُمْ، اس لیے کہ تمہارے خلف تمہارے پیچھے آنے والے لوگ تمہارے تابع ہوں گے، فَإِثْمُهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ان کا گناہ تم ہی پر ہوگا۔